سیدی مرشدی سیدی مرشدی شان اہل بیت اطہار شان اہل بیت اطہار شان اہل بیت اطہار شان صحابہ کبار شان صحابہ کبار شان صحابہ کبار شان اولیاء عظام شان اولیاء عظام شان اولیاء عظام قبلہ عالم قبلہ باوا جی صاحب 12ویں پاک والے مرشد پاک قبلہ عالم قبلہ ثانی پاک 12ویں پاک والے مرشد پاک قبلہ عالم قبلہ لاسانی پاک 12ویں پاک والے مرشد پاک قبلہ عالم قبلہ اعلی حضرت صاحب 12ویں پاک والے مرشد پاک عزت مآب محترم المقام قبلہ عالم قبلہ صاحب جی عکس لاسانی پاک فیضان لاسانی پاک عزت مآب محترم المقام قبلہ محمد صوبان نقیب الرحمن صاحب دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف درود پاک الصلاۃ والسلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولا فهذا علي مولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے غلام صادق جن کی اہل بیت اطہار میں ایک چمکتا سورج جن کے صحابہ میں ایک چمکتا چاند زوج بطول بابا حسن حسین امام الاولیاء حضرت سیدنا شیر خدا حضرت مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم پہ ہم اکٹھے ہیں سب سے پہلے میں آپ سب کو اور جہاں جہاں بھی مجھے سنا جا رہا ہے ہر حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے کو جشن ولادت مولا کائنات کی مبارکباد پیش کرتا حضرت علی کی محبت ملنے پر اور ان کا جشن منانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں یاد رکھیے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت مل جانا یہ ایمان کی نشانی ہے میں آگے بیان کرتا ہوں جس کو ذکر علی سن کے دل خوش ہو رہا ہونا یہ ایمان کا ٹیسٹر ہے وہ اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے سینے میں ایمان رکھا ہے اور علی کا ذکر سن کے جس کو خوشی نہ ہو رہی ہو وہ محنت کرے کہ اس کو ابھی ایمان والا کامل بننے کی ضرورت ہے اور علی کا ذکر سن کے جس کا چہرہ بگڑ جائے سمجھ جائے کہ اس پہ ایسا ٹھپا لگ چکا ہے کہ اس کا نام مردودوں میں شامل ہو چکا ہے
حضرت علی کے ذکر کی مجلس میں اکٹھے ہیں. الحمدللہ میرے پیر طریقت میرے مرشد کریم اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت عطا فرمائے, محبت عطا فرمائے, اور دنیا و آخرت میں اللہ ہمیں اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے رکھے. ایسے لوگوں کے سائے سے بھی بچائے جن کو اہل بیت کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بھی بچائے جن کو اہل بیت کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے. ہم جئیں تو اہل بیت کے کتے بن کے جئیں, مریں تو قبر پہ بھی لکھا جائے کہ یہ اہل بیت کا غلام تھا. قیامت کے دن اٹھیں تو اہل بیت اطہار کے نوکروں میں اٹھیں. ماشاءاللہ یہاں کرسی لگا لیجئے. قیامت کے دن اٹھیں تو اہل بیت اطہار کے, یہاں کرسی لگائی حضرت, آپ آگے تشریف لائیے, اہل بیت اطہار کے نوکروں اور غلاموں میں اٹھیں. الحمدللہ یوم مولا کائنات پہ ہم سب اکٹھے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت 13 رجب کو عام الفیل کے امام ذہبی اور امام حاکم کے مطابق عام الفیل کے 30 سال بعد آپ کی ولادت 13 رجب کو روایات کے مطابق, بعض روایات کے مطابق کعبۃ اللہ کے اندر مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی. اللہ اکبر. آپ کی کنیت ابو الحسن ہے اور آپ کے القاب جہاں بے شمار آپ کے القاب ہیں وہاں آپ کے کئی القاب ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام کے لبوں کو چوم کے نکلے ہیں. جیسا ابو تراب آپ کا لقب ہے جو آپ کو حضور کے خاص لنگر سے عطا ہوا ہے. حیدر آپ کا لقب ہے, اسد اللہ آپ کا لقب ہے, مرتضی آپ کا لقب ہے, اور یہ لقب بھی آپ کو حضور علیہ السلام سے عطا ہوا ہے کہ آپ باب المدینۃ العلم ہیں, آپ علم کے شہر کا دروازہ ہیں. اللہ اکبر. آپ شہزادے ہیں حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کا دفاع کرنے والوں میں جن کا نام صف اول میں آتا ہے, حضور علیہ السلام پہ پہرا دینے والوں میں جن کا نام صف اول میں آتا ہے, حضور کی ناموس کی چوکیداری کرنے والوں جن کا نام ناموس کی چوکیداری میں صف اول میں آتا ہے, حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ختم نبوت کا پہرا رسول اللہ پر پہرا دینا ہی ختم نبوت پر پہرا دینا ہے. تو ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کی اگر فہرست بنائی جائے گی تو صف اول میں جس کا نام آئے گا اس کو سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت علی کے والد ہیں. آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں جن کا حضور علیہ السلام سے بے مثال محبت کا تعلق تھا. یاد رکھیے گا خواتین میں جیسے سب سے پہلے ایمان ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہا لائی ہیں, وہیں بنو ہاشم کے خاندان میں سب سے پہلے جو خاتون ایمان لائی وہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام علیہا ہیں. حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام علیہا ہیں. آپ حضرت عبد المطلب کی بھتیجی تھی, حضرت عبد المطلب کی بھتیجی تھی. حضور علیہ السلام کا آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد سلام علیہا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں, جو مولا کائنات کی والدہ ہیں, جب ان کا وصال ہوا امام سیوطی نقل کرتے ہیں آپ کی جب قبر کھوجی گئی حضور علیہ السلام آپ کی قبر میں اترے. حضور علیہ السلام آپ کی قبر میں لیٹ جاتے ہیں. اللہ اکبر. قبر میں جن کے بارے میں پوچھا جانا ہے نا, قبر میں جن کے بارے میں سوال ہو کے بات بننی ہے نا, قبر میں جن کے نام سے بات بننی ہے نا وہ ان کی قبر میں لیٹتے ہیں اور قبر میں لیٹ کے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ یہ میری ماں کی قبر ہے, اس پہ رحم فرمانا. یا اللہ یہ میری ماں کی قبر ہے. اللہ اکبر. یہ مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا. پھر حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام علیہا کے شہزادے حضرت مولا کائنات نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. جیسے اسلام قبول کرنے میں پہلی عورت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہا ہیں. جوان سال مردوں میں پہلے مرد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ویسے کم سن بچوں میں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضور علیہ السلام کی پہلی دعوت پر, اس کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں, اس کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں, اس کو شیر خدا کہتے ہیں, اس کو زوج بطول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. یاد رکھیے گا میں نے تھوڑی دیر حضرت علی کے مناقب بیان کرنے ہیں. انشاءاللہ ہم قاسم صاحب سے بھی حضرت مولا کائنات کی شان سنیں گے. میں نے تھوڑی دیر حضرت علی کے مناقب بیان کرنے ہیں, لیکن یاد رکھنا حضرت علی کا مناقب کا حق کوئی ادا
نہیں کر سکتا، حضرت علی کی شان کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم علی کی شان بیان کرتے مبالغہ کر جاتے ہو۔ میں نے کہا نادان، ہم تو اس گرد راہ میں گم ہے کہ اگر ہم علی کی گرد راہ کا بھی حق ادا کر سکے تو بڑی بات ہے، مبالغہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ علی کا مقام کیا ہے اس کی حقیقت یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت علی سے نہ دامن بچانے کی کوئی کتنی بھی کوشش کر لے، اگر بزم اہل بیت میں آئے گا تو چمکتا علی نظر آئے گا، اگر بزم صحابہ میں جائے گا تو علی کا نام چمکتا نظر آئے گا۔ تم علی سے بھاگ نہیں سکتے۔ خلفائے راشدین کی بھی فہرست تب تک پوری نہیں ہوگی جب تک علی کا نام شامل نہیں ہوگا، علی کا نام شامل نہیں ہوگا۔ بھائی جان، اگر علی سے بھاگنے کا زیادہ شوق ہے نا تو دین مصطفیٰ سے بھاگ جاؤ۔ اگر دین مصطفیٰ میں رہنا چاہتے ہو تو ہر طرف علی 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 کی صدائیں سنائی۔ علی وہ ہے کہ اگر بزم اہل بیت سے علی کو نکال دیا جائے نا تو بزم اہل بیت نامکمل ہے، اور اگر بزم صحابہ سے علی کو نکال دیا جائے تو بزم صحابہ نامکمل ہے۔ اگر بزم اہل بیت سجدی ہے تو علی کے نام سے سجدی ہے، اگر بزم صحابہ روشن ہے تو علی کے نام سے روشن ہے، علی کے نام سے روشن ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام و مرتبہ مصطفیٰ علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے، حضور علیہ السلام نے خود عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے جتنی مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے نا، یقیناً اس کا مصداق آپ بھی ہیں، اس کا مصداق میں بھی ہوں، اس کا مصداق قیامت تک آنے والا، اس کا مخاطب ہر مومن اور مسلمان ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کریم نے قرآن کریم میں جتنی مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے، اس کے مصداق اول حضرت علی ہیں، اس کے مصداق اول حضرت علی ہے، اس کا مصداق اول کا نام مولا علی مرتضی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ جس قافلہ ایمان کو مخاطب کر رہا ہے اس کے امیر کا نام بھی علی ہے۔ الحمدللہ، ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے امیر کا نام علی ہے۔ سارے ہاتھ اٹھا کے بولو، ہمارے امیر کا نام، ہمارے امیر کا نام علی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ جس قافلہ ایمان کو مخاطب کر رہا ہے نا اس کے امیر کا نام بھی علی ہے۔ حضور کا کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کو قرات میں مہارت حاصل ہے، قراء کا امام بھی علی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کو تفسیر میں مہارت حاصل ہے، مفسرین کا امام بھی علی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کو فقہ ہونے میں مہارت حاصل ہے، فقہاء کا امیر بھی علی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو تاریخ دنیا ہے، ان عبادت گزاروں کا امیر بھی علی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں بہادر و شجاعت میں مہارت حاصل ہے، ان کا امیر بھی علی ہے۔ اگر میں یہ کہوں نا تو یہ عین مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ہوگا، صرف ان کا نہیں، جس کے سینے میں اللہ نے ایمان رکھا ہے اس کے امیر کا نام علی ہے، اس کے امیر کا نام علی ہے، اس کے امیر کا نام علی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج کوئی کیا جانے کہ علی کا مقام کیا ہے، آج کوئی کیا جانے کہ علی کا مقام کی حد کیا ہے۔ اور میرے ایمان کا پتہ کسی کو لگانا ہونا کہ میرے ایمان کا معیار کیا ہے، عمل اور نیت تو اللہ جانتا ہے، میرے ایمان کا معیار کیا ہے میں بات کروں گا، اس سے لوگ اندازہ لگائیں گے اس کا مذہب کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا ایمان کا معیار کیا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء گزرے، بڑے بڑے اولیاء کے ایمان کا معیار بتایا تو انہوں نے خود بتایا۔ بڑی بڑی شخصیات گزری، اگر ان کے ایمان کا معیار جاننا چاہو تو ان کی زبان اور ان کے افعال سے پتہ چلے گا۔ علی اس کو کہتے ہیں جس کے ایمان کا معیار بھی مصطفیٰ خود بیان فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر 7 زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، یعنی 7 زمینوں کے برابر وزن ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور اسی پلڑے میں 7 آسمانوں کو رکھ دیا جائے، اسی پلڑے میں 7 آسمانوں کے برابر وزن رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں علی کا ایمان رکھا جائے، حضور فرماتے ہیں علی کا ایمان 7 زمینوں سے بھی بھاری ہوگا اور 7 آسمانوں سے بھی بھاری ہوگا۔
सातों जमीनों से भी भारी होगा और सातों आसमानों से भी भारी होगा, क्योंकि अली पर रंग किसी और का चढ़ा ही नहीं। एक लम्हे के लिए भी अली पे किसी और का साया नहीं पड़ा, एक लम्हे में भी अली पे किसी और का रंग नहीं चढ़ा। अली पे रंग चढ़ा तो बस मुस्तफा का चढ़ा, बस मुस्तफा का रंग चढ़ा। अली की तारीख में किसी और का रंग नहीं है, बस मुस्तफा का रंग है। अल्लाह अकबर। हजरत अली अभी बहुत उम्र में छोटे ही थे ना, 10 साल की उम्र में तो सहाबी बन गए, हुजूर का सहाबी भी बन गए। लेकिन अभी हजरत अली की उम्र बहुत कम थी ना, हुजूर अलैहि सलाम ने अली को अपनी कफालत में ले लिया, हजरत अली को अपनी कफालत में ले लिया। अल्लाह अकबर। हजरत अली रसूलुल्लाह की कफालत में है, रसूलुल्लाह की कफालत में है। खा रहे हैं तो उस बर्तन में जिसमें रसूलुल्लाह खा रहे हैं। जरा रिश्ते तो देखे क्या है। अली के कफील का नाम मुस्तफा है, और मुस्तफा के कफील का नाम क्या है? मुस्तफा के कफील का नाम क्या है? मुस्तफा के कफील का नाम क्या है? आपने तो कुछ नहीं सुना, मैंने तो बड़ा बड़ा कुछ सुना है। आप तो बोलो, मुस्तफा के कफील का नाम क्या है? मुस्तफा के कफील का नाम अबू तालिब है। अल्लाह अकबर। अभी हजरत अली की उम्र कम है, हुजूर अलैहि सलाम ने अपनी कफालत में ले लिया। अली खाते तो उस बर्तन में खाते जिसमें मुस्तफा खाते, अली का खाना पकता तो उस बर्तन में पकता जिसमें मुस्तफा का पकता। अली उस छत के नीचे रहते जिस छत के नीचे मुस्तफा रहते। अली खुद कहते हैं, मैं बचपन में भी मुस्तफा के पीछे ऐसे दौड़ा करता जैसे बच्चा अपनी माँ के पीछे दौड़ता है। बचपन से लड़कपन आया, लड़कपन से जवानी आई, एक लम्हा भी जुदा नहीं हो रहे। खा रहे हैं तो उस बर्तन में जिसमें मुस्तफा खा रहे हैं, पी रहे हैं तो उस बर्तन में जिसमें मुस्तफा पी रहे हैं, रह रहे हैं तो उस छत के नीचे जिस छत के नीचे मुस्तफा रह रहे हैं। हर वक्त हुजूर के साथ है। रंग चढ़ता जा रहा है, रंग चढ़ता जा रहा है, रंग चढ़ता जा रहा है। आखिर मुस्तफा ने अली को अपने रंग में ऐसा रंग दिया कि कहा, अली लहमु का लहमी, जिस्मु का जिस्मी। यह मिशकात में भी मौजूद है, तिरमिज़ी में भी मौजूद है। कहा, लहमु का लहमी, जिस्मु का जिस्मी। अली अब तेरा गोश्त नहीं मेरा गोश्त है, तेरा जिस्म नहीं मेरा जिस्म है। और हदीस के मुताबिक तेरी अतात नहीं मेरी अतात है, तेरी मोहब्बत नहीं मेरी मोहब्बत है, तेरा बुग़्ज़ नहीं मेरा बुग़्ज़ है। अली तेरे पीछे चलना ऐसे है जैसे मेरे पीछे चलना। अली तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरा खून मेरा खून है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरी मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, तेरी बुग़्ज़ मेरा बुग़्ज़ है, तेरी अतात मेरी अतात है। अली तेरी औलाद सिर्फ तेरी औलाद नहीं, तेरी औलाद मेरी औलाद। यही तो वजह है कि मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह बोले कि हुब्बे अली है मेहर अली है हुब्बे नबी। लहमु का लहमी, जिस्मु का जिस्मी, कोई फर्क नहीं माबैन पिया। लहमु का लहमी, जिस्मु का जिस्मी, कोई फर्क नहीं माबैन पिया। यह मकाम है मौला कायनात का, यह मकाम है हजरत अली शेर खुदा, हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में हाजिर था। हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में हजरत अली तशरीफ लाए। हुजूर अलैहि सलाम शफ़क़त फरमाते हुए खड़े हो गए, हजरत अली को चूमा और अपने साथ बिठा लिया। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अली से इतना प्यार, अली से इतना प्यार। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, तुमने अभी देखा क्या है? जितना मैं अली से प्यार करता हूं ना, इससे ज्यादा अल्लाह अली से प्यार करता है। और हुजूर ने फरमाया, जहां बहुत सी वजूहात है गोया के, हुजूर ने फरमाया एक वजह यह भी है कि हर नबी के नसब को अल्लाह ने उसकी अपनी पुष्ट में रखा, मेरे नसब को अल्लाह ने अली की पुष्ट में रखा। किस तरह के? हुजूर फरमाते हैं, हर बाप का नसब बेटे से चलता है, मेरा नसब मेरी बेटी फातिमा से चलेगा, मेरा नसब मेरी बेटी फातिमा से चलेगा। और याद रखना, ये जो नसब चलेगा ना, ये नसब एक या दो पीढ़ियों के बाद रुक नहीं गया। कयामत तक जो मेरा मुस्तफा की नस्ल पे भौंकेगा, उस खंजीर का नाम भी मिट जाएगा, उसकी नस्ल भी मिट जाएगी। मेरे मुस्तफा की नस्ल कयामत तक आलम इस्लाम और दुनिया के दिलों को रोशन करती रहे। मेरे मुस्तफा की नस्ल ने हमेशा रहना है। मेरे मुस्तफा की नस्ल नूर है, मेरे मुस्तफा की नस्ल नूर है। आला हजरत ने भी कहा है ना, आपकी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आप ऐने नूर, आपका सब घराना नूर का। बोले नहीं, अली को नूर नहीं कहेंगे। मैंने कहा आला हजरत की मानो, आला हजरत ने कहा है नूर,
बिन्त नूर, ज़ौज नूर, उम्मे नूर और नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लाना नूर का। क्या बात है मौला मुर्तजा की, अल्लाह अकबर। इनकी ज़ौजा है नौफल बिन्त रसूल, अल्लाह अकबर, जिनको हुजूर ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा, जिनको हुजूर ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा। हजरत सैयदा कायनात सलामत अलैहा रियाद नदरा में तफसील से मौजूद है। सैयदा कायनात के लिए हजरत अली का इंतखाब बिना अल्लाह ने खुद फरमाया है, अल्लाह ने खुद फरमाया है। अल्लाह अकबर, रियाद नदरा में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपकी शहजादी फातिमा का निकाह अर्श पे अली से करवा दिया, अल्लाह ने निकाह करवा दिया है। हुजूर ने फरमाया अच्छा तो बताओ ये निकाह का पढ़ाया किसने, ये निकाह का खुतबा किसने दिया। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये सआदत मुझे हासिल हुई, खुतबा मैंने दिया है। हुजूर ने फरमाया अच्छा तो बताओ फातिमा तो वहां थी नहीं, फातिमा का वली कौन बना। कहा या रसूल अल्लाह फातिमा का वली अल्लाह खुद बना। हुजूर ने फरमाया कि उसमें शरीक कौन हुए। कहा या रसूल अल्लाह मलाए आला फातिमा के बराती बने। ये मकाम है अली का। अली का जो सैयदा कायनात से निकाह हुआ ना, ये अल्लाह की मर्जी से हुआ और सैयदा फातिमा का वहां वली अल्लाह खुद बना। अल्लाह अकबर, ये मकाम है सैयदा कायनात का और मौला अली का। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा कायनात सलाम अलैहा के निकाह का ऐलान फरमाया ना, तो बाज़ रवायात में मौजूद है। वैसे तो याद रखना हजरत अली तो हजरत अली हैं, अली का नाम लेकर पत्थर को यकीन से हाथ लगाओ ना तो वो सोना बन सकता है। सारे जहां के खजाने अली के कदमों पे, लेकिन जाहिर है अब यहाँ भी मकाम बताना मकसूद था, यहाँ बताना मकसूद था कि कोई आज अगर दुनिया मादी वसाइल की वजह से इज्जत पाए तो कहा जाता है ये इस वजह से इज्जत है। अली की जो इज्जत है वो किसी और की वजह से नहीं, अली है ही अली। जाहिर है ना दुनिया का माल जो है ज़ाहिरन उसकी कसरत नजर नहीं आती थी। जब यह बात शुरू हुई ना कि निकाह तो का फैसला तो हो गया, लेकिन ज़ाहिरन तो वहां दुनियावी माल की इतनी कसरत नजर नहीं आती। उस वक्त रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब अल्लाह ने दुनिया बनाने से पहले, जब ये लोगों को भेजने से पहले फैसला फरमा लिया था कि जैसे फातिमा के बाप जैसा किसी का बाप नहीं है, वैसे ही फातिमा के शौहर जैसा किसी का शौहर नहीं। खुद इरशाद फरमाया, ये हुजूर ने हजरत अली को खुद इरशाद फरमाया, अली अल्लाह ने तुझे 3 शानें ऐसे दी हैं जो सबसे जुदा है। अल्लाह ने तुझे 3 शानें ऐसी दी हैं जो सबसे जुदा है। सबसे पहली शान, जैसा ससुर अल्लाह ने तुझे दिया ऐसा ससुर किसी और के पास नहीं। फिर हुजूर ने फरमाया जैसी बीवी अल्लाह ने तुझे दी ऐसी बीवी किसी और के पास नहीं। फिर हुजूर ने फरमाया जैसे बेटे अल्लाह ने तुझे दिए ना वैसे बेटे किसी और के पास नहीं है। जरा मकाम तो देखो अली का। बाप अगर ससुर है तो नबियों का इमाम है, ससुर है तो नबियों का इमाम है, बीवी है तो जन्नती औरतों की सरदार है, बच्चे हैं तो जन्नती जवानों के सरदार हैं। जन्नत पे तो कब्जा है अहले बैत अतहार का, जन्नत में तो हुकूमत है अहले बैत अतहार की। तिरमिज़ी में मौजूद है। अल्लाह अकबर। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ ला रहे हैं हज से, एक मकाम पे रुकते हैं, गदीर रकम के मकाम पे रुकते हैं। हजरत बिलाल को हुक्म फरमाते हैं कि बिलाल जो आगे चले गए उनको पीछे बुला लो, और जो पीछे रह गए हैं उनको आगे इस मकाम पे बुला लो। सहाबा का जमघट्टा है, मजमा है हजारों सहाबा का। हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा से सवाल फरमाते हैं क्या मैं तुम सब का मौला नहीं हूं? सब सहाबा यक जुबान होके बोले हाँ या रसूल अल्लाह आप हमारे मौला हैं। उस वक्त हुजूर ने अली का हाथ पकड़ा और कहा मन कुंत मौला फहाजा अली कुल मौला। फिर सुन लो जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। सुनो आगे क्या हुआ। हजरत फारूक आजम आगे बढ़ते हैं, हुजूर की बारगाह में झुक जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूं आपकी इस बात पे सबसे पहला नारा गोया कि मैं लगाता हूं अली मेरा भी मौला है। कयामत तक आने वाले हर मोमिन के मौला का नाम अली है। हम अहले सुन्नत व जमात का यह अकीदा है कि अफजलुल बशर बाद अंबिया सिद्दीक अकबर है, फिर उनके बाद हजरत उमर है, फिर उनके बाद हजरत उस्मान है। अफजलियत की यही तरतीब है, लेकिन सुनो
افضل ابو بکر ہے لیکن ابو بکر کے مولا کا نام بھی علی ہے. افضل عمر ہے لیکن عمر کے مولا کا نام بھی علی ہے. افضل عثمان ہے لیکن عثمان کے مولا کا نام بھی علی. الحمدللہ الحمدللہ. ایک تم ہوگے دوسرے تمہارے دوست ہوں گے یا کوئی اور ہوگے. ہم نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں. ہم الحمدللہ رسول اللہ کی اہل بیت کے بھی نوکر ہیں, رسول اللہ کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں, رسول اللہ کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں. ہمارے ہاتھ میں رسول اللہ کے اہل بیت کا بھی دامن ہے, ہمارے ہاتھ میں رسول اللہ کے اصحاب کا بھی دامن ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اچھا آج کا لوگوں نے عجیب جھگڑا بنایا. ایک دفعہ پتا کیا ہوا, یہ مستند کتب میں بات موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں اکٹھے حضور کی بارگاہ میں گئے. بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے نا. حضرت علی نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں, آپ دستک دے دیجیے. حضرت صدیق اکبر نے کہا نہیں علی, تم مجھ سے بہتر ہو, تم دستک دے دیں. حضرت صدیق اکبر کی افضلیت پہ حضرت علی نے ثبوت پیش کرنا شروع کر دیے کہ فلاں مقام پہ حضور نے یہ کہا تھا, اس سے پتا چلا کہ آپ بہتر ہیں, آپ دروازہ کھٹکائیں. حضرت صدیق اکبر نے جواب میں حضرت علی کی شان بیان کرنا شروع کر دی کہ نہیں علی, فلاں موقع پہ حضور نے تیرے بارے میں یہ کہا تھا, اس کا مطلب کہ آپ مجھ سے بہتر ہو, آپ دروازہ کھٹکاؤ. طویل وقت گزر گیا. وہ کہہ رہے ہیں تم بہتر ہو اور ثبوت دیے جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں تم بہتر ہو اور ثبوت دیے جا رہے ہیں. جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ فرما رہا ہے آپ خود ہی باہر تشریف لے جائیں, قیامت آ سکتی ہے, ان کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. قیامت آ سکتی ہے, ان کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ مومن کی زندگی جیے, مومن بن کے جیے, ایمان والا بن کے جیے, اور ایمان کی موت مرے, اسے چاہیے کہ وہ علی سے محبت کرے, اسے چاہیے کہ وہ علی سے محبت کرے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے نامہ اعمال کی بنیاد علی کی محبت ہے. یاد رکھنا, بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت کھڑی ہوگی. حضور فرماتے ہیں کہ مومن کے نامہ اعمال کی بنیاد علی کی محبت ہے. یعنی اگر چاہتے ہو کہ اعمال کی عمارت کھڑی ہو تو پہلے علی کی محبت کو دل میں بساؤ, علی کی محبت کو دل میں بساؤ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, حضرت عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں علی سے محبت کرو. علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے, جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یہی وجہ کہ سید المفسرین, اس امت کے بڑے مفسر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا جب وقت آخر آیا نا, وقت وصال آیا, کتنے اعمال ہیں ان کی زندگی کے, کتنی نمازیں تھی ان کی زندگی میں, کتنے روزے تھے ان کی زندگی میں. آخری وقت اگر ناز کیا نا تو کسی عمل پہ نہ کیا, آخری وقت آسمان کی طرف نگاہ کو اٹھایا اور کہا یا اللہ, عبداللہ تیرے پاس آ رہا ہے لیکن خالی ہاتھ نہیں آ رہا, علی کی محبت لے کے آ رہا ہے, علی کی محبت لے کے آ رہا ہے. حضرت علی کی محبت اہل حق میں اور منافق میں پہچان کرتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, حضور نے فرمایا منافق کبھی علی سے محبت کر نہیں سکتا, اور گویا کہ مومن کبھی علی کی محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا. حضور نے مومنوں میں اور منافقوں میں پہچان بتا دی. حضور نے فرمایا منافق کبھی علی سے محبت نہیں کر سکتا. اگر کوئی حضرت علی کے خلاف بکتا نظر آئے نا, اگر کوئی حضرت علی سے چلتا نظر آئے نا, اگر علی کا نام سن کے کسی کتے کا منہ اترتا نظر آئے نا, تو سمجھ جانا اس سے گلا نہیں ہے, اس میں ایمان ہے ہی نہیں. اللہ نے گندے سینے میں علی کی محبت رکھنا گوارا ہی نہیں کیا. جس کا سینہ پاک ہو, جس کی نسبت کھری ہو, جس کا نسب ٹھیک ہو, اس کے سینے میں اللہ علی کی محبت کو گھر کر دیتا ہے. کسی نے کہا علی سے محبت کرنے کے لیے یہ ہونا ضروری ہے, کسی نے کہا علی سے محبت کرنے کے لیے وہ ہونا ضروری ہے, کسی نے کہا علی سے محبت کرنے کے لیے فلاں شرائط پہ اترنا ضروری ہے. میں نے کہا نہیں, اگر مجھ سے پوچھو نا,
علی سے محبت کرنے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے. جس کا باپ ایک ہو وہ علی کے در پہ جھکا نظر آئے گا, جس کے شجرے میں گڑبڑ ہو وہ علی پہ بھونکتا نظر آئے گا, وہ علی پہ بھونکتا نظر آئے گا. اللہ ہمیں حضرت علی کا وفادار رکھے, اللہ ہمیں حضرت علی کے در سے وابستہ رکھے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, ابن کثیر نے بھی نقل کیا, ابن عساکر بھی نقل کرتا ہے, امام سیوطی نے بھی اس کو لکھا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں النظر الی علی کی عبادت, کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اللہ اکبر. اور ہمیں نظر آتا ہے حضرت صدیق اکبر جب بھی کسی مجلس میں علی ہوتے نا, جب بھی کسی مجلس میں علی ہوتے تو حضرت صدیق اکبر کی نگاہوں کا مرکز علی کا چہرہ رہتا ہے. ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا ایک دفعہ اپنے والد حضرت صدیق اکبر سے پوچھتی ہیں کہ حضور جب بھی علی کسی مجلس میں ہوتا ہے آپ کی نظریں علی کے چہرے سے ہٹتی ہی نہیں ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس کو کیوں نہ دیکھوں, کہ حضور نے فرمایا کہ اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اب میں بالخصوص ان کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں جن میں آپ سب بھی شامل ہیں. آپ سب بھی نقشبندی ہیں نا, ہم بھی نقشبندی ہیں, ہم صدیقی ہیں الحمدللہ. آپ سب کو اور دنیا بھر میں جو اپنے نام کے ساتھ صدیقی لکھ رہا ہے نا, صدیق اکبر کی نسبت لکھ رہا ہے, اس کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں یاد رکھنا صدیق اکبر نے علی کے چہرے پہ نظریں جما کے نا قیامت تک آنے والے صدیقیوں کو بتا دیا کل کوئی نمک حرام میرے سہارے پہ علی سے نظریں نہ پھیرے, کل کوئی میرے نام پہ علی سے نظریں نہ پھیرے. صدیقی وہی ہے جس کی نظروں کا مرکز مرتضیٰ کا چہرہ ہوگا. صدیقی وہی ہے جس کی نظریں علی کے چہرے پہ رہیں گی. صدیق اکبر نے علی کے چہرے پہ ٹکٹکی باندھ کے بتا دیا وہ صدیقی نہیں, وہ نمک حرام ہے جو علی کے نظریں پھیر لیتا ہے, تو علی سے نظریں پھیر لیتا ہے. اور صدیق اکبر کا مقتدی بن کے, صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کر کے علی نے بتا دیا وہ حیدری نہیں, وہ مردود ہے جو ابوبکر کی شان پہ بکواسیں کرے گا, جو ابوبکر کی شان پہ بکواسیں کرتا نظر آئے گا. یہی تو وجہ ہے اعلیٰ حضرت نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. بس میں بات کو اختتام پہ لے کے جا رہا ہوں, میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. حضرت صدیق اکبر کا قول ہے, حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جس کو یہ بات پسند آتی ہے نا کہ وہ اس کو دیکھے, اس کا چہرہ دیکھے جو مصطفیٰ کا محبوب ترین ہے, اس کو چاہیے وہ علی کا چہرہ دیکھ لے, اس کو چاہیے وہ علی کا چہرہ دیکھ لے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, حضور نے حضرت علی کو ایک مرتبہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر علی مجھے یہ خطرہ نہ ہونا لوگ ویسے معاذ اللہ شرک کر بیٹھیں گے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا, تو آج میں تیری وہ شان بیان کروں کہ لوگ حیران ہو کے رہ جائیں, لوگ حیران ہو کے رہ جائیں. یہ مقام اور مرتبہ ہے علی کا جو حضور نے اپنی زبان اقدس سے بیان فرمایا ہے, جو حضور نے اپنی زبان اقدس سے بیان فرمایا ہے. اور جب حضور علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, پھر صحابہ نے مانا بھی اس طرح. حضرت عمر فاروق کا دور میں, حضرت عمر فاروق کا دور میں ایک شخص حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کہا کہ میرا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ حل کر دیجئے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جاؤ, ایک یمنی تھا, اس کو کہا کہ تمہارا مسئلہ علی حل کرے گا, جاؤ علی کے پاس چلے جاؤ. اس نے حقارت سے معاذ اللہ کہا کہ یہ میرا مسئلہ حل کرے گا, میں تو امیر المؤمنین کے پاس آیا ہوں, خلیفہ وقت کے پاس آیا ہوں, میرا مسئلہ یہ حل کرے گا. حضرت عمر اٹھے, اس کو پکڑا اور کہا خبردار جو یہ بکواس کی, علی میرا مولا ہے, اور اگر تو ایمان والا ہے تو علی تیرا مولا ہے. تب تک کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک علی کو اپنا مولا نہیں مان لیتا, جب تک علی کو اپنا مولا نہیں مان لیتا. حضرت عمر فاروق تو دعا کرتے ہوئے یہ کہا کرتے یا اللہ مجھے اس مشکل سے پناہ دینا جس مشکل میں علی میرا مشکل کشا نہ ہو, اس مشکل سے مجھے پناہ دینا جس میں علی میرا مشکل کشا نہ ہو. اللہ اکبر. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلند حضور نے کیا ہے,
یہ یاد رکھنا، کوئی لاکھ بھونک لینا ان کو گھٹا نہیں سکتا، ان کی شان میں کمی نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھ نہیں لیا یار، جو اس خاندان پہ بکواس کرتا ہے اس کا نام ہی مٹ جاتا ہے، چہرے سے نور ہی کھینچ لیا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت آ جاتی ہے۔ اس خاندان کو اللہ اور اس کے رسول نے بلند کیا ہے، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے۔ اللہ اکبر۔ فتح مکہ کے بہت سے مناظر ہیں جس میں مولا کائنات کی شان بیان کی جا سکتی ہے۔ آخر میں ایک منظر آپ کے آگے رکھتا ہوں، جب حضور علیہ السلام وہ کعبے کے بت گرائے جا رہے تھے، حضور نے علی کو کندھوں پہ اٹھایا، اس کی وجہ تھی، ورنہ ہاتھ پہنچانا ہوتا تو جو زمین سے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے میں جنت سے انگوروں کے گچھے لا سکتا ہوں، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں تھی، اس کی وجہ تھی حضور بیٹھے نا، علی حضور کے کندھوں پہ سوار، حضور بلند ہوئے، علی بلند ہو رہے ہیں۔ یہ علی کسی اور کے کندھے پہ نہیں بیٹھا، یہ علی مصطفیٰ کے کندھے پہ بیٹھا ہے۔ علی کا وجود بھی بلند ہو رہا ہے، علی کا مرتبہ بھی بلند ہو رہا ہے، مقام بھی بلند ہو رہا ہے، شان بھی بلند ہو رہی ہے، رتبے بھی بلند ہو رہے ہیں۔ حضور اٹھے علی اور اٹھ گئے، حضور اور اٹھے علی اور اٹھ گئے، حضور اور اٹھے علی اور اٹھ گئے، حضور پورا اٹھ گئے، علی پورا اٹھ گئے۔ پھر جانتے ہو مقام کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا علی کیا نظر آ رہا ہے، کتنے بلند ہو گئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اتنا بلند ہو گیا ہوں، اگر آپ ابھی ارشاد کریں نا تو ہاتھ اٹھا کے عرش کا پایا پکڑ سکتا ہوں، ہاتھ اٹھا کے عرش کا پایا پکڑ سکتا ہوں۔ تم ان کے مقام زمین پہ ڈھونڈ رہے ہو، ان کے مقام زمین پہ نہیں، ان کے مقام دیکھنے ہیں تو آسمانوں پہ جانا پڑے۔ حضور نے فرمایا کہ علی کہاں کتنے بلند ہو گئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اتنا بلند ہو گیا ہوں اگر آپ حکم کریں تو عرش کا پایا پکڑ سکتا ہوں۔ اچھا جب حضرت علی نے بت توڑ لیا نا، وہاں سے چھلانگ لگائی اور نیچے اترے تو مسکرانا شروع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا علی مسکراتے کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ اتنی بلندیوں سے گرا اور کچھ نہ ہوا۔ حضور نے فرمایا تمہیں کیسے کچھ ہوتا؟ تمہیں اٹھانے والا مصطفیٰ تھا، اتارنے والا جبریل تھا۔ تمہیں اٹھانے والا مصطفیٰ تھا، اتارنے والا جبریل تھا۔ ترمذی میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی البابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت مولا کائنات خود ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھے ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ علم کے 1000 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے 1000 دروازے نکلتے ہیں، ہر دروازے کا علم حضور علیہ السلام نے مجھے عطا فرما دیا ہے، حضور علیہ السلام نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ کنز العمال میں موجود ہے، حضور علیہ السلام کا شہزادے، حضور علیہ السلام کا داماد، حضور علیہ السلام کا جنہوں پہ اپنا رنگ چڑھایا، مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سلونی ما شئتم، جو سوال کرنا چاہتے ہو مجھ سے کرو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ محدثین کہتے ہیں حضور کے بعد اگر اتنا بڑا دعویٰ کسی نے کیا ہے کہ عرش کے نیچے قیامت تک کی قبریں میں دے سکتا ہوں، مجھ سے پوچھا تو مولا علی کا سوا اور کوئی نہیں ہے، مولا علی کا سوا اور کوئی نہیں ہے، مولا علی کا سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ حضرت سعید بن مسیب نے کہا ہے، کنز العمال میں موجود ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ حضور علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے کیا تو بس مولا علی نے کیا، بس مولا علی نے کیا۔ انشاءاللہ کل کوشش کریں گے کہ تھوڑی دیر جمعے کے دن انشاءاللہ حضرت علی کے علم کے مقام جو حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا اور جو حضور علیہ السلام نے آپ کو دار الحکمہ کا دروازہ بنایا، اس پہ بھی انشاءاللہ کچھ گفتگو ہو سکے۔ اللہ کریم ہم سب کو اہل بیت کا وفادار رکھے، اللہ کریم ہم سب کو اہل بیت اطہار سے وابستہ رکھے، اللہ کریم ہم سب کو حضور کی اہل بیت اطہار کا نمک حلال رکھے۔ یاد رکھیے گا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس جتنی نسبت ہے نا، جتنی نسبت کا فیضان ہے وہ صدیق اکبر کا فیضان ہے۔ صدیق اکبر کی نسبت ہے، اسی لیے تو ہر وقت اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اسی لیے تو ہر وقت حضور کے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ اور میں نے بہت غور و فکر کیا، باقی ہمارے پاس جتنی نسبت کا فیضان ہے اور اس کی جتنی برکات ہیں وہ صدیق اکبر سے ہے۔ اور یقین کرو، کبھی غور کر کے دیکھ لینا، میں نے کئی بار اپنے آپ پہ غور کیا، کئی بار جو اللہ کی نعمتیں مجھے ملی حضور کا صدقہ ان پہ غور کیا۔ قاسم صاحب میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کئی دفعہ غور کیا، ہر بار غور کے بعد اسی نتیجے پہ پہنچا کہ جتنی عطائیں ہیں سیدہ زہرا کی چوکھٹ چوم کے آئی ہے، سیدہ زہرا کے ذریعے سے آئی ہے، سیدہ زہرا کا صدقہ آئی ہے۔ اس خاندان کے نمک حلال رہنا، اس خاندان کے نمک حلال رہنا، اس خاندان کے وفادار رہنا،
خدا کی قسم جس کو جو ملا اس خاندان کا صدقہ ملا، جس کو جو مل رہا ہے اس خاندان کا صدقہ مل رہا ہے، اور قیامت تک جس کو جو ملے گا اسی نسل پاک کا صدقہ ملے گا، اسی نسل پاک کا صدقہ ملے گا۔ بلکہ میرے ساتھ ایک شعر نہیں پڑھ لیتے، پھر ہم انشاءاللہ حضرت کی ہمارے پاس جو کچھ ہے نا اسی خاندان کا صدقہ ہے، اور کوئی لاکھ بھونک لے اس خاندان پہ، لاکھ بھونکتا رہے کوئی اس خاندان پہ، اس خاندان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے رتبوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کی پاکی کا خدا ہے، پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا ہے، پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر میں ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر میں ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر میں شان ظاہر ہے شان اہل بے اجازت دل کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت دل کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بس قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور شان اہل بیت میں گستاخیاں بے باقیاں، شان اہل بیت میں گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، 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 بے ادب بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، بے ادب چاہے وہ صحابہ کا بے ادب ہو یا چاہے وہ اہل بیت کا بے ادب ہو، بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، اوے یوں کہا کرتے ہیں سن لے داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے، خدا کی قسم کوئی دنیا کا کتا اگر تمہارے سامنے آ کے اہل بیت پہ بھونکے نا، اس کو دور دور کر کے وہیں سے بھگا کے بتانا، یوں کہا کرتے ہیں سن لے داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سن لے داستان اہل بیت، باغ جنت کے پہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نعرے کا اے دشمنان اہل
مجدہ نار کا اے دشمنانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا، ہاں تم کو مجدہ نار کا، بس تم کو مجدہ نار کا دشمنان اہل بیت۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہمیں حضور کے اہل بیت کا وفادار اور نمک حلال رکھے۔ 8 جون کا عرس شریف کا تو آپ کے علم میں ہے، اس کی یاد سے انشاءاللہ، بلکہ پہلے سے مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے اپنے اپنے علاقوں میں تیاریاں کر رہے ہوں گے، ہر محفل میں اس کو یاد کرا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تاریخی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام 8 جون کو جو عرس شریف کی مرکزی نشست ہوتی ہے، اللہ کی کرم، حضور کی رحمت اور سیدہ کائنات سلام علیہا کا صدقہ ہوگا، جہاں انشاءاللہ دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں حضور علیہ السلام کے غلام شریک ہوں گے۔ آپ بھی اس کو اپنا فرض سمجھیے کہ ہر علاقے میں جس انداز میں اس کی تشہیر ہو سکے ہونی چاہیے، اور بالخصوص یہاں اس شہر میں تو وقت کام شروع ہو جانا چاہیے ابھی سے، تاکہ 8 جون کو انشاءاللہ پتہ چلے رسول اللہ کے غلام اپنے آقا علیہ السلام سے کیسے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ 8 جون کو وقید المثال انشاءاللہ سیدہ کائنات کا صدقہ پروگرام ہوگا، اس کی بھی تیاری کیجئے۔ شب برات کو بھی انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں عظیم الشان محفل سجے گی انشاءاللہ، شب توبہ کے عنوان سے، جہاں اس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا، وہاں انشاءاللہ توبہ استغفار کے حوالے سے، رجوع اللہ کے حوالے سے بیان بھی ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ختم خواجگاں شریف بھی پڑھا جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ کریم کا ذکر جو ہمارے سلسلہ نقشبند کے جتنے انداز ہیں انشاءاللہ ذکر کا وقت بھی ہوگا، صلاۃ التسبیح بھی وہاں پر باجماعت پڑھی جائے گی، سحری کا بھی سلسلہ ہوگا آج سے انشاءاللہ، جہاں خود نیت کریں کہ شب توبہ، شب برات عیدگاہ شریف میں گزارنی ہے، وہاں دیگر حضرات کو بھی اس کی اطلاع ضرور کرتے رہیے، تاکہ شب برات کو انشاءاللہ ہم بڑی تعداد میں یہاں جمع ہوں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ میں شیخ قاسم صاحب سے عرض کروں گا کہ کچھ مولا کائنات کے شان میں ارشاد فرمائیں، پھر ہمارے شیخ کامل صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں۔